بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس سے پہلے جو احادیث ہم پڑھ چکے ہیں یا سابقہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی وہ نماز میں درود کے متعلق تھی کہ نماز میں کون سا درود پڑھنا ہے التحیات کے بعد۔ اس سے پہلے التحیات یہ ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد درود، اور اب درود کے بعد تشہد میں بیٹھے ہوئے کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا آج ہم ذکر کریں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ویقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے، یعنی درود کے بعد جب تشہد بیٹھتے آخری تشہد تو اس وقت یہ پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، ومن عذاب النار اور جہنم اور آگ کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا والممات اور زندگی اور موت کے فتنہ سے، ومن فتنة المسیح الدجال اور مسیح الدجال کے فتنہ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی تشہد بیٹھے تشہد میں تو پھر اس وقت وہ اللہ رب العالمین سے ان 4 چیزوں کی پناہ طلب کرے، اور یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، آخر تک یہ دعا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے سب سے پہلے عذاب قبر، کہ عذاب قبر سے مراد یہ ہے کہ موت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت جو عذاب جزا اور سزا کا معاملہ ہے تو اس فتنے سے اور اس عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ فرما۔ اور پھر دوسرے نمبر پر عذاب النار، کہ جہنم کا عذاب، جو جہنم آگ کی صورت میں بہت سخت آگ ہے اور دنیا کی آگ سے یہ 99% زیادہ سخت ہے، یعنی دنیا کی جو آگ ہے یہ صرف 1% ہے اور 99% اس سے زیادہ سخت آگ جہنم کی آگ ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور فتنۃ المحیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا فتنہ، یعنی ایسی دنیا، ایسی زندگی کہ جو انسان کو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے روک دے، اور انسان جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر، دین پر عمل نہ کر سکے یا اپنی خواہش نفس پر عمل کرتا رہے تو وہ اس کو دین کے درمیان اور اس کے درمیان اس کی خواہش حائل ہو جائے، یا جہالت کی وجہ سے وہ شریعت پر نہ عمل کر سکے، تو یہ دنیا کا اور زندگی کا فتنہ ہے، تو اس سے بھی اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ہے والممات، یعنی موت کا فتنہ۔ موت کے فتنے سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے، شیطان اپنا زور لگاتا ہے کہ انسان اسلام کی حالت میں فوت نہ ہو، اور اس وقت اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت خاتمہ بالاسلام ہو جائے، اسلام پر موت آ جائے، اور موت کا یہ فتنہ، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو فتنہ ہے کہ قبر میں جب انسان سے سوال کیا جائے گا کہ رب کے بارے میں من ربک ما دینک ومن نبیک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا تھا اور تیرے نبی کون تھے، تو یہ جو سوالات ہیں یہ ایک فتنہ اور آزمائش ہے، تو اس میں انسان کامیاب ہو جائے تو اس سے بھی پناہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں محفوظ فرمانا اور میں اس فتنے سے محفوظ رہوں اور میں کامیاب اور کامران رہوں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں جو چوتھی ہے دعا کا جو چوتھا جز ہے وہ ہے وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، کہ اللہ تعالیٰ مسیح الدجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمانا۔ مسیح الدجال سے مراد یہ ایک آدمی جو اندھا ہوگا اور اس کی
آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کاف فا اور را، دجال جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فا اور را لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن آدمی جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی اس کو پڑھ لے گا، تو اس کا نام ہے مسیح۔ مسیح کہا جاتا ہے، اور مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ دیکھنے والی نہیں ہوگی، تو آنکھ سے نبینا ہوگا، ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، تو اس کا مطلب ہے ممسوح العین، یعنی آنکھ مٹی ہوئی، آنکھ ختم۔ تو اسی طرح مسیح کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یمسح الارض بسیرہ فیہا، کہ وہ زمین پر چکر لگائے گا، پوری کی پوری زمین پر چکر لگائے گا، تو اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور اس کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا دجل، اس کا فریب اور اس کا جھوٹ بہت زیادہ ہوگا، اور یہ آخری وقت میں نکلے گا مشرق کی طرف، اور پھر یہ پوری کی پوری زمین کا چکر لگائے گا، اور ہوا بھی اس کے کنٹرول میں ہوگی، اور ہر شہر میں، ہر بستی میں جائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ وہاں پر داخل نہیں ہو سکے گا، اور پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ چیزیں اس کو دی جائیں گی کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا، خوارق العادات یہ اسے ملیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے، اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، یہ اپنے ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور بعض لوگ اس کی ان چیزوں کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی، زمین کو کہے گا تو زمین سے سبزہ نکل جائے گا، اور اسی طرح کوئی لوگ اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کو آواز دے گا، پکارے گا تو وہ زندہ ہو جائیں گے، اور اس طرح کے کام یہ اس کے ہاتھ پر سرزد ہوں گے، اور یہ کام کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے یہ اختیارات اس کو دیے ہوں گے۔ زمین کو کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، وہ خزانے باہر نکال دے گی۔ تو اسی طرح آگ میں کسی کو پھینکے گا اور اس کو کہے گا کہ اس کو جلانا نہیں ہے تو وہ انسان بچ جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کو اللہ رب العالمین کے حکم سے عطا ہوں گی، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اس سے انسان ہر نماز میں پناہ مانگتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ اس طرح سے اس مسیح الدجال سے پناہ مانگا کریں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ان کو یاد کر لیتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، تو وہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ مسیح الدجال جس کو دجال کہا جاتا ہے، یہ زمین پر 40 دن رہے گا، اور پھر پہلا دن 1 سال کی طرح ہوگا، اور پھر اس کے بعد دوسرا دن 1 مہینے کی طرح، اور تیسرا دن 1 ہفتے کی طرح ہوگا، اور باقی جو دن ہیں وہ اسی طرح عام روٹین کے مطابق چلیں گے۔ اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور باب اللد فلسطین میں باب لد دروازہ ہے، اس جگہ پر وہ اتریں گے، اور پھر وہاں پر اس کو مسیح الدجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ درود کے بعد، تشہد التحیات کے بعد، اس کے بعد درود پڑھنا ہے، اور درود کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے جس میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین سے حفاظت طلب کی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ان فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت عظیم دعا ہے، اسے ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اور پھر مسیح الدجال کا فتنہ، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اگر کوئی بڑا معاملہ ہے تو وہ دجال کا معاملہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو اس دعا کو یاد کیجئے، اور اس دعا کو نماز میں پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 چیزیں ان کا خطرہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر اور عذاب نار، جہنم کا عذاب اور قبر کا عذاب یہ حق ہے اور یہ ثابت ہے، اور اس کا ثبوت اس حدیث سے بالکل واضح ہے۔ اور پھر موت کے وقت کا جو فتنہ ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور دجال کا نکلنا اور اس کے فتنے سے حفاظت کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی،
اور یہ امت پر آقا علیہ السلام کی شفقت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کی دعائیں اور اس طرح تشہد میں اور نماز میں پڑھنے کے لیے یہ دعا امت کو سکھا دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کی، اس کو پڑھنے کی اور تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور دعا کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔